بکھری زندگی۔ منتہا کی شادی کو آج دوسرا سال ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل سے اسد کی یاد جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا وجود تو بظاہر ہارون کے گھر میں تھا، لیکن اس کی روح آج بھی اسد کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ وہ اکثر اس کے خیالوں میں کھو جاتی تھی۔ وہ اسد کے خیال کو دل سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا دل بے چین ہو جاتا اور سانسوں کا رکنا محسوس کرتی، اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جھلک آتے۔ اپنی لافانی محبت کے آگے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ منتہا اکثر ماضی کو یاد کرتی رہتی۔ وہ آج بھی اس دن کو یاد کر کے خوشی محسوس کرتی جب اس کی پہلی بار اسد سے ملاقات ہوئی۔ وہ پرکشش سا چہرہ آج بھی اس کے دل اور دماغ پر آویزہ ہے۔ وہ اسد کی دیوانی تھی۔ اس وقت منتہا انٹر میں تھی جب اسد ماموں اور ممانی کے ساتھ انگلینڈ سے ان کے گھر آیا تو منتہا اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اسد جب 10 سال کا تھا تو ماموں نے اسد اور ممانی کو انگلینڈ بلا لیا تھا۔ کئی سالوں بعد وہ پاکستان آئے تھے۔ بڑی خالہ کی بیٹی کی شادی جو تھی۔ اسد اور منتہا بہت جلد اچھے دوست بن گئے۔ اسد منتہا کے جذبات سے بے خبر تھا۔ اس اتوار کزن کی بارات تھی۔ منتہا کو کزن کی شادی کے سلسلے میں کچھ ضروری سامان بازار سے خریدنا تھا۔ وہ امی سے بازار چلنے کا کہہ رہی تھی کہ اسد وہاں آ گیا اور کہا میں تمہیں بازار لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر تو منتہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس بے ساختہ گفتگو سے تو منتہا کی امی کو بھی لگا کہ اسد منتہا کو پسند کرنے لگا ہے۔ اسد کا اس طرح منتہا کا خیال کرنا منتہا کی امی کو بھی اچھا لگا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ منتہا کی شادی اسد سے ہو جائے۔ جب اسد اور منتہا بازار پہنچے تو بازار میں اسد کی نظر پازیب پر پڑی۔ اسد نے اپنی پسند کی ایک پازیب خرید کر کہا یہ پازیب تم پہننا اس دن اور میں تمہیں دیکھوں گا۔ اب تو منتہا کو یقین ہو گیا کہ اسد بھی اس کو چاہتا ہے۔ منتہا گھر آ کر تمام چیزوں کو بھول کر اس پازیب کو ہی دیکھ رہی تھی کہ یہ خیال اس کے دل میں آیا کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار اسد سے کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اسد کے کمرے کی جانب بڑھی تو اسے باتوں کی آواز آئی۔ اسد کسی لڑکی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد انگلینڈ آ رہا ہوں اور بس آتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ سن کر منتہا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ منتہا کے آنسو ٹھہر نہیں رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ مایوسی اس قدر تھی کہ وہ بیمار ہو گئی۔ شادی ختم ہوتے ہی اسد اور اس کے والدین انگلینڈ چلے گئے، ان مٹ نقوش منتہا کے دل پر چھوڑ کر۔ کچھ دنوں بعد منتہا کے لیے ہارون کا رشتہ آیا تو امی نے کہا اس نے اپنا ہم سفر چن لیا ہے، اب تم بھی آگے بڑھو ورنہ ادھوری رہ جاؤں گی اور اسد اب تمہیں نہیں مل سکتا۔ امی کے سمجھانے پر منتہا نے شادی تو کر لی، لیکن اس شادی کو دل سے نبھا نہیں پا رہی تھی۔ شب و روز اسد کی یاد میں ہی گزار رہی تھی۔ اکثر وہ رونے لگتی اور اپنے کمرے میں جا کر اس پازیب کو گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ اب تو مایوسی اور غصے میں وہ زور زور سے چلاتی اور ہارون اور اس کی فیملی منتہا کی اس کیفیت سے پریشان تھے۔ ہارون نے منتہا کی اپنے میں عدم دلچسپی دیکھ کر اور ہر وقت روتے رہنا دیکھ کر اس کا علاج کروانا چاہا، مگر منتہا کا ذہنی توازن اب بہت بگڑ چکا تھا اور ایک روز منتہا اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور سڑک پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کے ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے پاگل خانے چھوڑ دیا۔ اس کے گھر والوں اور ہارون نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے اور منتہا آج بھی اس پاگل خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور ہم فنا ہو گئے۔ کچھ خواہشیں پوری نہ ہونے میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ پھر شکر میں زندگی گزارتا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔